بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ جل شانہ سے دعا ہے رب کریم آپ کی، آپ کے پیاروں کی اور میرے وطن عزیز کے ہر باشندے کی اور پوری دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کے مال جان، عزت، آبرو، ایمان، اعمال، اشغال، ہر چیز کی اللہ ہر موقع پہ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، آج کچھ بات عرض کرنی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق۔ اس پہ بہت کتابیں لکھی جا چکی، بہت مناظرے ہو چکے، بہت بیانات علماء کے، بہت مضامین شائع ہو چکے، بہت تصنیفات آ چکی، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں بڑی مختصر گفتگو آپ سے میں نے اس بارے میں کرنی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ میری ان باتوں کو خدا را سیاسی پارٹیوں سے الگ ہو کر سننا ہے، اس لیے کہ سیاست یا کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا اور دوسری پارٹی کی نفی کرنا یا بدگمانی پیدا کرنا یا بدگمانی رکھنا، یہ میرا مزاج نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بہرحال پاکستانی ہیں، بحیثیت پاکستانی، سوچ، نظریہ یا ترجیحات اپنی اپنی الگ ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال پاکستانی ہیں اور پاکستان کا ہی سوچیں گے۔ میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ کسی اور انداز میں ہے، اس کو اسی انداز میں لینا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی یہ بات عرض کر دوں کہ کسی ایک جماعت کے بہت ہی سرگرم کارکن کراچی کے حلیم عادل شیخ صاحب، وہ بھی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، میری سوچ ان کی بھی یہی سوچ۔ ایک سیاسی پارٹی کے بہت پرانے ورکر اور بہت سنجیدہ مزاج شخص جناب علی محمد خان، وہ بھی میری اس سوچ سے متفق ہیں اور بھی بہت سے ہیں۔ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ پارٹی کا نہیں، کسی کا سیاسی پارٹی کا نہیں، یہ مسئلہ میرے آپ کے سمجھنے کا ہے۔ تو سب سے پہلے تمہید کے طور پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، بات میں نے زیادہ لمبی نہیں کرنی، بات مختصر ہے، کہ یہ جو بات اٹھی اور چلی، اس کا محرک کون ہے؟ علی محمد خان وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ شہزاد اکبر نے یہ بات چلائی، اور یہ جان لیجئے کہ شہزاد اکبر قادیانی ہے، وہ پہلے بھی قادیانیت کے لیے کوششیں کر چکا ہے، اور اس وقت بھی اس نے سوچا آڑ لے کر کسی سیاسی پارٹی کی یا آڑ لے کر کسی شخصیت کی اپنے پروگرام کو آگے چلانے کی اس نے کوشش کی، اور وہ پروگرام کیا ہے اب یہ سنیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو مرزا غلام قادیانی کی جماعت ہے، جن کو ہم مرزائی اور لاہوری احمدی گروپ بھی کہتے ہیں، وہ دو الگ الگ گروپ ہیں، تو مرزا غلام قادیانی کی جو جماعت ہے، اس مرزا غلام قادیانی کا سب سے پہلا خلیفہ، پہلے اس کا ذرا تھوڑا تعارف سن لیں۔ 8 جنوری 1841 تحصیل بھیرا، ضلع سرگودا میں حافظ غلام رسول کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے نور الدین، اور یہ حافظ غلام رسول کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے 7 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، 9 اس سے پہلے ہیں، 10ویں نمبر پہ یہ ہے۔
اس وقت پنجاب پہ سکھوں کا قبضہ تھا جو 1849 میں انگریزوں کے ہاتھوں ختم ہوا۔ اب یہ جو نور الدین ہے حافظ غلام رسول کا بیٹا، اس نے پنجاب کے مختلف اساتذہ سے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے حصول کے لیے یہ رامپور گیا، مراد آباد گیا، لکھنؤ گیا، بھوپال گیا، مختلف علاقوں میں یہ جاتا رہا اور علم کے حصول میں لگا رہا۔ اسی طرح اس حافظ غلام رسول کے بیٹے نور الدین نے سید حسن شاہ سے مشکات پڑھی اور عزیز اللہ افغانی سے رحمہ اللہ، ان سے جو ہے اس نے فقہ کی مختلف کتابیں پڑھی، اور مولوی ارشاد حسین مجددی رحمہ اللہ سے اس نے فلسفہ پڑھا۔ سعد اللہ اریال سے اس نے عربی شاعری سیکھی، جبکہ مولوی عبدالعلی اور ملا حسن سے منطق کی تعلیم حاصل کی۔ یہ میں اس کا تھوڑا تعارف کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد لکھنؤ کے مشہور طبیب حکیم علی حسین سے اس نے طب کی تعلیم بھی حاصل کی۔ بیسیکل یہ مولوی کہلانا چاہیے تھا، حافظ قرآن کا بیٹا تھا، لیکن بہک گیا، شیطان کے بہکاوے میں آیا، پٹری سے اترا۔ تو بہرحال اس کے بعد آگے چل کے کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ بھوپال میں کچھ عرصہ جو ہے اپنی طب کی پریکٹس کی، حکمت کی پریکٹس کی۔ پھر 4 سال بعد 25 سال کی عمر میں مولوی نور الدین حج کے لیے گیا۔ یہی حافظ غلام رسول کا بیٹا، تحصیل بھوپال، ضلع سرگودا کا رہائشی۔ وہاں اس کی جو ہے شیخ حسن خزرجی اور مولانا رحمت اللہ کرانوی سے ملاقات ہوئی، اور ان سے اس نے حدیث کی تعلیم حاصل کی سفر حج میں۔ حج سے واپسی کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی، اور بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے بھی کچھ عرصہ اس نے تعلیم حاصل کی، اور پھر بھیرا میں واپس آ کر اس نے ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی، اور ساتھ ہی اپنی طب کی پریکٹس بھی شروع کر دی۔ اس کی طب کی شہرت چلی تو کشمیر کے مہاراجا رنبیر سنگھ نے اسے آفر کی اور اسے اپنا طبیب خاص مقرر کر لیا۔ چنانچہ یہ 16 سال تک رنبیر سنگھ کا شاہی طبیب رہا، طبیب خاص رہا یا شخصی طبیب رہا۔ کشمیر میں قیام کے دوران حکیم نور الدین نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ پڑھی۔ براہین احمدیہ، وہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ مرزا سے ملنے قادیان چلا گیا۔ اب یہاں سے جو ہے اس کی یہ پٹری سے اترا ہے، یہاں سے یہ پٹری سے اترا ہے۔ اب قادیان گیا اور مرزا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پہلی ملاقات میں مرزا سے بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کم بخت کہاں تو ہاں جی شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہے، اور کہا کہ اس کم بخت کے پاس آ گیا ہے، اس دجال کذاب لعین کے پاس آ گیا ہے۔ تو جب انسان پٹری سے اترتا تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ مرزا کہنے لگا کہ مجھے ابھی جو ہے وہ بیعت کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ الہام کی باتیں کرتا تھا نا۔ بہرحال اس نے واپس یہ چلا گیا کشمیر، اور مرزا سے خط و کتابت اس کی چلتی رہی۔ جب 1999 میں مرزا غلام قادیانی نے اپنی جماعت
احمدیہ کی باقاعدہ بنیاد رکھی اور 23 مارچ کو لدھیانہ کے اندر اس نے بیعت لینے کا اعلان کیا، تو اسی دن سب سے پہلے یہ نور الدین حکیم نور الدین اس کی بیعت کے لیے پہنچ گیا۔ اس کے بعد 1992 میں اس نے کشمیر کی ملازمت چھوڑ دی، یعنی رنبیر سنگھ کی ملازمت چھوڑ دی، اور یہ مرزا غلام قادیانی کے پاس قادیان میں آ گیا، اور اپنی موت تک پھر یہ قادیان میں ہی مقیم رہا، مرزا کے پاس ہی۔ مرزا غلام قادیانی 27 مئی 1908 کو مر گیا۔ تو قادیان میں جتنے بھی قادیانی موجود تھے، مرزائی موجود تھے، ان سب نے متفقہ طور پر اس حکیم نور الدین کو، جو پہلے مولوی نور الدین تھا لیکن اب نہیں، مولوی نہیں، اب یہ شیطان بن چکا ہے، اب یہ لعین ہو چکا ہے، مردود ہو چکا ہے، تو اب وہ قادیان کے تمام مرزائیوں نے متفقہ طور پہ اس کو مرزا غلام قادیانی کا خلیفہ تسلیم کر لیا، منتخب کر لیا۔ اس کے بعد یہی مولوی نور الدین حکیم نور الدین، جو پہلے مولوی نور الدین کے نام سے مشہور تھا، اب یہ مرزا غلام قادیانی کا پہلا خلیفہ بن گیا۔ بننے کے بعد کیا ہوا؟ اس نے اپنے 6 سالہ دور خلافت میں، یہ ان کے بقول خلافت نہیں ہے، یہ ان کے بقول نقل کفر نباشت، تو 6 سالہ اپنے دور میں اس نے قادیانی مشن کو بہت بڑھاوا دیا، پوری طرح منظم کیا، اور پھر مختلف ممالک میں اس کی ترویج و اشاعت کے اندر یہ لگ گیا۔ اس نے جو ہے قادیانی عقائد کی ترویج و اشاعت کو مشن نور کا نام دیا۔ یہ میں نقطہ آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا تھا اور آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا تھا۔ ولاگر جو ہے وہ ولاگ کر رہے ہیں اور میڈیا والے اپنے انداز میں کر رہے ہیں بات، لیکن میں بڑے میٹھے انداز میں یہ نقطہ آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ مشن نور کے نام سے اس نے جو ہے پروگرام، مختلف پروگرام اور مختلف ممالک کے اندر اس نے اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ جمانا شروع کیا اور مشن قادیانی کو پڑھانا شروع کیا مشن نور کے نام سے۔ یہ بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو ان کی قادیانی کی تاریخ کے لحاظ سے لفظ نور کا استعمال ان کی جماعت میں بہت وضاحت سے ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اسی مثل نور کی کڑی نور مسجد جو قادیان میں ہے، مشن نور کی ہی کڑی نور مسجد فرنکفرٹ اور نور مسجد کراولے انگلینڈ، اسی طرح امریکہ، افریقہ، کینیڈا اور دنیا کے بہت سے ممالک میں نور مسجد بنائی گئی۔ یہ قادیانیوں کی جو بنائی ہوئی مسجد، تو اس کو نہیں کہہ سکتے، ہاں جی ہم کہہ لیں کہ جو ان کا جو، ہاں جی کیا لفظ اس کے لیے استعمال کروں، اگر کھلے لفظوں میں کہوں تو بھائی گمراہ خانہ ہے، تو گمراہ خانے کو انہوں نے مسجد کا نام دیا۔ تو نور مسجد مختلف ممالک میں، افریقہ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی، کینیڈا کے اندر بھی، یورپ کے مختلف ممالک کے اندر انہوں نے بنائی۔ اسی طرح پھر ہاں جی نور اکیڈمی، نور فاؤنڈیشن اور دیگر بہت سی ہاں جی جگہوں پہ انہوں نے نور کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ان کی گویا کہ شناخت بن گیا، ان کے مشن کی ان کا مونوگرام بن گیا لفظ نور۔ حالانکہ بہت ہاں جی پیارا لفظ ہے، لیکن قادیانیوں کی، مرزائیوں کی اصطلاح میں یہ ان کا گویا کہ ہاں جی وہ انتخابی نشان بن گیا۔ اب
یہ جو ہے 1914 میں یہ طبیب حکیم سابقہ مولوی نور الدین یہ مر گیا. اپنے مقتدا کی طرح یہ بھی جی کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ کتے کی موت مرا ہے. یہ بھی راہ راست سے جو بھٹک چکا ہے، گمراہ جو ہو چکا ہے، تو یہ بھی جہنم حاصل ہو گیا. اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود یہ جو ہے دوسرا خلیفہ بنا ان کا. تو مرزا بشیر الدین محمود جو ہے اس نے بھی اس نور الدین کے شروع کردہ مشن نور کو ہی آگے بڑھایا اور اس کی ترویج و ارشاد میں لگا رہا. تقسیم ہند کے بعد 1947 میں جب ہمارا وطن عزیز پاکستان مارد وجود میں آیا. اچھا میں یہاں ایک بات روک کے عرض کروں کہ ادھر 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ رہا ہے، ادھر مرزائیت جو ہے وہ اپنا اوپر کو اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش میں ہے، اور ادھر 1948 میں جسے الحمدللہ ہماری پاکستان کی کسی حکومت نے نہ تسلیم کیا اور نہ انشاءاللہ قیامت تک اس کو تسلیم کریں گے، بلکہ قیامت تک تو بہت دور کی بات ہے. انشاءاللہ العزیز ابھی تو وہ چند دنوں میں ویسے ہی اس کا نام و نشان انشاءاللہ مٹنے والا ہے. بس ایک بہانہ ہے. اللہ کرے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا قافلہ چل رہا ہے، اللہ ان قافلے والوں کی ہر ایک کی جو مسلم اور غیر مسلم جتنے بھی اس قافلے میں چل رہے ہیں گلوبل سموتھ فلوٹیلا، اللہ اس قافلے کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے. لیکن لگ یوں رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسی قافلے پہ وہ شرارت کرے گا اور یہی انشاءاللہ اس کی تباہی کا باعث بنے گا. تو بہرحال پاکستان پہلے مارد وجود میں آ گیا، اسرائیل بعد میں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسرائیل کو مٹانے کے لیے پہلے ہی اس مملکت کو قائم و دائم فرما دیا. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہے. بات ہو رہی تھی قادیان کی. تو جب تقسیم ہند ہوئی، تقسیم پاکستان الگ خطہ بنا اسلامی مملکت کے طور پہ، تو قادیانی یہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ہے نہیں، ہاں کبھی مغالطے میں نہیں رہنا کہ ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں. دیکھو بھائی، اگر کوئی سر پہ ٹوپی لے کر اور داڑھی بڑھا کر آ جائے، کتنے واقعات آپ نے سنے ہیں، کتنے ایسی چیزیں آئی ہیں سامنے. تو پکڑا ہے تو وہ کافروں کا جاسوس نکلا ہے. جب پکڑا گیا تو پھر وہ اس کی جانچ پڑتال ہوئی تو مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن وہ مسجد میں امامت کر رہا مولوی بن کے. اس لیے دھوکہ نہیں کھانا، دھوکے بعد فراڈی ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہوا کہ انہوں نے تقسیم پاکستان کے بعد 1 جون 1948 کو دریائے چناب کے کنارے تھوڑی سی زمین خریدی اور وہاں انہوں نے پھر جو ہے 34 ایکڑ 1034 ایکڑ زمین حکومت پاکستان سے مفت میں جماعت احمدیہ کے ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے الاٹ کروا دی. جماعت احمدیہ نہیں کہنا چاہیے اس کو، جماعت گمراہیہ. 9 نومبر 1948 کو سول اینڈ ملٹری گزٹ نے اس مقام کو جو ہے مکمل طور پہ ان کو زمین الاٹ کر دی. 1034 ایکڑ زمین ان کو الاٹ کر دی گئی اور وہاں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا. تو بہرحال مرزا بشیر الدین محمود نے صحابیوں کو وہاں بلایا اور بتایا کہ ربوہ میں ہسپتال بنائیں گے، تعلیمی ادارے بنائیں گے، تحقیقی ادارے بنائیں گے وغیرہ وغیرہ، سب بات دکھائی، تشہیر کی اپنی میڈیا میں. اب یہ ربوہ انہوں نے اس جگہ کا نام رکھا. حالانکہ اس علاقے کا جو اپنا نام تھا وہ چک دھکیاں تھا، انہوں نے ربوہ نام رکھ دیا. لیکن اللہ کا احسان ہے، ہمارے علماء کرام، ہمارے مسلمان، مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں اور
بیدار علماء کرام ہماری قیادت، اللہ جو فوت ہو چکے ان کے کروڑوں رحمتیں ان کی قبور پہ نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو حیات اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان سے ختم نبوت کی پہرے داری پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 1998 میں حکومت پاکستان نے سرکاری طور پہ ربوہ کا نام بدل کر چناب نگر رکھ دیا، لیکن ان مرزائیوں کی خباثت یہاں بھی عرض کرتا جاؤں کہ یہ آج تک اس کو ربوہ ہی لکھتے ہیں، ربوہ ہی کہتے ہیں، یہ چناب نگر نہیں کہتے۔ تو بہرحال یہ میں مختصر اب یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اگر میں چلتا جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ کہنا یہ مقصود تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مشن نور، یہ قادیانیوں کا مشن ہے۔ 30 ستمبر یہ اس کے جو ہے وہ اپنے مشن نور کو مناتے ہیں۔ تو یہ شہزاد اکبر قادیانی نے 20 معذرت کے ساتھ 30 کہہ دیا، 20 ستمبر شہزاد اکبر قادیانی نے 20 ستمبر کو ہی اعلان کیا۔ دیکھیں اپنے جو بھی لیڈر ہے جس جماعت کا، اس کی کوشش کرنا، اگر وہ مشکلات میں ہے تو اس کی مشکلات میں اس کی معاونت کرنا، اگر وہ قید میں ہے تو اس کی رہائی کی کوشش کرنا، یہ منع نہیں ہے، اور ہمیں احتجاج کا بھی حق ہے، کر سکتے ہیں، عدالتوں کا رخ بھی کر سکتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے مشن کو پروموٹ کرنا اس کی آڑ میں یہ تھی قادیانیوں کی چال، جو الحمدللہ بر وقت پکڑی گئی، بر وقت جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ گئی۔ تو لہذا آئندہ بھی یہ عرض کرنا ہے کہ ان سے جاگتے ہوئے بیدار، ہوشیار، خبردار ہو کر رہنا ہے۔ یہ بہت گندا آستین کا سانپ ہے، یہ بہت میٹھا بن کے، اور بہت جو ہے وہ بڑی، کبھی جو ہے یہ کوئی لالچ دے کر، کبھی جو ہے وہ کوئی فریب دے کر، مکار ہے نا، عیار ہے نا، دجال ہے نا، کذاب ہے نا، تو مکاری کرتے ہیں، یہ مکاری سے باز نہیں آتے ہیں، یہ دجال ہے نا، دجل سے باز نہیں آتے ہیں، یہ وہ عیار ہے نا، تو چلاکیوں سے، شیطانیوں سے باز نہیں آتے ہیں، یہ کذاب ہے نا، تو جھوٹ سے باز نہیں آتے ہیں، یہ ابلیس لعین کے پیروکار ہے نا، تو شیطنت سے باز نہیں آتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں جاگتے رہنا ہے، خبردار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ میرا کامل ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ نہ رکھوں، نہ اپناؤں، اور اس کا جو ہے اظہار اعلان نہ کروں۔ اس لیے ختم نبوت کے متوالوں، ختم نبوت کے پہرے داروں، جاگتے رہنا ہے، خبردار، ہوشیار، بیدار رہنا ہے۔ اللہ جل شانہ اسرائیل، یہود اور ہنود اور قادیانیوں کی سازشوں سے عالم اسلام کی اور بالخصوص میرے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔